ہوتی ہے مرشد، پھر فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، استقبال بھی ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں کے بزرگوں کے، پھر دوسرا آسمان، تیسرا۔ میرے شیخ کریم فرمایا کرتے تھے جب اللہ کے حضور اللہ کے بندے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں 9 دشمنوں کا مقابلہ کر کے آیا، میرے تک پہنچ آیا، بیوی، اولاد، نفس امارہ، شیطان، یہ ہرس، لالچ، دنیا کی محبت۔ مولانا روم صاحب نے 9 چیزوں کا نام لیا، 9 چیزوں سے لڑتے لڑتے مقابلہ کرتے کرتے میری بارگاہ تک اس کی رسائی ہوگی۔ اب میرا حکم ہے اس میرے بندے پر نور کی چادر ڈال، نور کی چادریں ڈال۔ وہ جنید بغدادی ہوں، غوث جیلانی، خواجہ غریب نواز ہوں، حضور داتا علی حجویری ہوں، یا سلطان العارفین ہوں، یہ سارے اوپر سیر کرائی جاتی ہے، اللہ کے عرش کو دیکھتے ہیں، سدرۃ المنتہا کو دیکھتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، دوزخ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور جو میزان عدل ہے، میدان حشر ہے، قبر کے سوالات وغیرہ ہیں، پل صراط ہے، یہ سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا تاج پہنا، اب کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ روحانی سفر، اس روحانی سفر کو کہتے ہیں سلوک، اور اس روحانی سفر کو طے کرنے والے کو کہتے ہیں سالک۔ پھر اللہ کی طرف سے بعض بندوں سے سوال بھی ہوتے ہیں، مرید، پھر ادھر شیخ کی روح ہوتی ہے جو میرا مرید جواب اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے۔ تو یہ اسرار و رموز سینے، جن سینوں میں محفوظ ہوتے ہیں، تو اہل نظر لوگ جو ظاہری علم بھی پڑھتے ہیں، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ ساری مخلوق، یہ سیر اللہ ہے عرش اللہ تک۔ کون سی سیر؟ سیر اللہ۔ پھر داخل ہو جاتے ہیں سیر فی اللہ میں۔ تو سیر فی اللہ جیسے اللہ کی ذات کی حد نہیں، تو سیر فی اللہ کی بھی حد، پھر آگے ترقی ہوتی رہتی ہے۔ سارے نبی سیر فی اللہ میں ہیں اور ان کی آگے ترقی ہو رہی ہے، آگے ہر لمحہ آگے ترقی ہو رہی ہے، نہ وہ حد ہوگی اور نہ ہی یہ مقامات آگے جو سیر نہ ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمات قبول و منظور فرمائے۔ جتنا میں نے کوشش کی عرض کرنے کی، اگر کوئی چیزیں آپ کے دماغ کے اوپر سے گزر گئی ہوں تو واپس کر دینا۔ تو میں انشاءاللہ طالب علموں کو جامعہ غوثیہ میں شوال کے اندر میں پڑھائی شروع کراؤں گا تو وہاں ان کو بتا دوں گا۔ وما علیہ الا البلاغ، اذکروا اللہ افضل ذکر اللہ۔